ایک پرانی روایت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے ایک ساز چھیڑا جس کو سنتے ہی لوگ ہنسنے لگے، پھر وہی ساز انہیں رلانے لگا، اور آخر میں اس ساز نے ان پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ وہ سب لوگ سو گئے۔ عجیب کہانی ہے، مگر اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس آدمی کی زندگی کے بارے میں ہمیں اتنا بھی یقین نہیں جتنا اس کہانی کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ لیکن اس دھن کے پیچھے ایک چیز غیر معمولی طور پر واضح ہے۔ اس کے خیالات، ایک ایسا فلسفی جس نے موسیقی میں نظم تلاش کیا، منطق میں ذہنی ترتیب، کائنات میں ایک ساخت اور شہر میں انسان کی تکمیل تلاش کی۔ اس کا نام ابو نصر محمد بن محمد الفارابی ہے، اور بعد کی فلسفیانہ روایت نے اسے ایک ایسا لقب دیا جو شاید اس کی انٹلیکچول امبیشن کو ایک ہی جملے میں سمیٹ دیتا ہے۔ معلم ثانی یعنی دوسرا استاد۔ الفارابی اتنا بڑا ذہن تھا کہ اگر ارسطو کو معلم میں اول ہونے کا خطاب نہ ملا ہوتا تو یہ لقب یقیناً الفارابی کو ملتا۔ الفارابی تقریباً 870 عیسوی کے آس پاس پیدا ہوا، اور اس کی زندگی کا بڑا حصہ 10ویں صدی کی علمی دنیا میں گزرا۔ لیکن یہاں ہمیں ایک غیر معمولی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ الفارابی کی زندگی کے ابتدائی اور قابل اعتماد ذرائع بہت کم ہیں، اتنے کم کہ جدید ریسرچرز اس کی مکمل بائیوگرافی کو اعتماد کے ساتھ ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے۔ بعد کی صدیوں میں جب الفارابی کی شہرت بڑھ چکی تھی تو اس کے گرد کہانیاں بھی بڑھنے لگیں۔ جو چیز نسبتاً یقینی ہے وہ یہ ہے کہ الفارابی بغداد کے علمی ماحول میں پہنچا، وہاں فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کی، اور یونانی فلسفیانہ روایت خاص طور پر ارسطو کے ساتھ گہرا تعلق قائم کیا۔ الفارابی کے استادوں میں یوحنا بن حلان جیسے مسیحی عالم کا نام ملتا ہے، جن سے اس نے ارسطو کی منطق کے اہم متون پڑھے۔ یعنی اس آدمی کے فکری سفر کی بنیاد کسی ایک تہذیبی دیوار کے اندر نہیں بنی تھی۔ یونانی فلسفہ، سریانی علمی روایت، عربی زبان اور بغداد کا وہ علمی ماحول جہاں مختلف روایتیں، مختلف اذہان ایک دوسرے سے مل رہے تھے، یہ سب الفارابی کی ذہنی تعمیر میں مددگار ثابت ہوئے، اور شاید یہی اس کی پہلی بڑی خصوصیت تھی۔ الفارابی علم کو باؤنڈریز میں بند نہیں کرتا تھا۔ یہ اتنا نفیس الذہن انسان تھا کہ اس نے قدیم یونانی نظریات کو اپنے زمانے کی عملی موسیقی کے مشاہدے اور تجزیے کے ساتھ جوڑا۔ یہاں رکیں۔ ایک فلسفی جو منطق پڑھ رہا تھا، جو میٹا فزکس کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو سیاست پر لکھ رہا تھا، وہی شخص آواز کے انٹرویلز کو بھی اتنی ہی سنجیدگی سے ڈسیکٹ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ شاید اس کے ذہن میں یہ سب الگ الگ خانے نہیں تھے، بلکہ ایک ہی بڑی تصویر کے مختلف حصے تھے۔ الفارابی نے موسیقی سے نظم اخذ کیا، ایک ساز میں نظم، ایک دلیل میں نظم، ایک معاشرے میں نظم، اور شاید کائنات میں بھی نظم۔ الفارابی موسیقی کو اسی انٹلیکچول سیریسنس سے دیکھتا ہے، اور پھر یہی پیٹرن اس کے سیاسی فلسفے میں بھی نظر آتا ہے۔ انسان اکیلا اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ معاشرے میں رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اگر یہ تعاون کسی بلند مقصد کی طرف منظم ہو تو معاشرہ صرف لوگوں کا ہجوم نہیں، وہ ایک مدینہ بن جاتا ہے۔ الفارابی اسے مدینۃ الفاضلہ کہتا ہے، دی ورچوس سٹی۔ الفارابی کے نزدیک معاشرہ انسان کو حقیقی سعادت تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں الفارابی کی پولیٹکس اچانک بہت ذاتی ہو جاتی ہے۔ سوچئے، ایک شہر میں دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ترقی بھی ہے، لیکن پھر بھی ایک سوال ہے جو باقی رہتا ہے، یہ سب آخر کس لیے؟ اگر ایک انسان کی پوری زندگی صرف اس کوشش میں گزر جائے کہ آنے والا کل آج سے کچھ آسان ہو، تو کیا پھر کمیونٹی بنانے اور معاشرہ تشکیل دینے کے پیچھے مقصد صرف آسانی تھی؟ یہ اور الفارابی کے ایسے بہت سے سوالات آپ کو شاید یہ سوچنے پر مجبور کر دیں کہ اگر ایک انسان خوشحال ہے، سو کالڈ سوکھی زندگی گزارتا ہے، تو اسے ان معمولی سوالوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ لیکن الفارابی جیسے ذہن کے لیے یہ معمولی سوالات نہیں تھے۔
کیونکہ اس کے فلسفے میں انسانی زندگی کا آخری مقصد صرف چیزیں حاصل کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی بہترین ممکنہ شکل یعنی پرفیکشن تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اور پھر ایسا معاشرہ کیسے بنایا جا سکتا ہے جو اس پرفیکشن کے سفر میں انسان کی مدد کرے۔ یہی وہ سوال ہیں جو الفارابی کو محض پولیٹیکل تھیورسٹ نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ اس کے نزدیک انسان کی تکمیل کا تعلق اس کی عقل، علم، فضیلت اور درست عمل سے ہے۔ الفارابی کے سیاسی فلسفے میں معاشرہ اسی لیے اہم ہے کیونکہ انسان اپنی آخری غائیت تک اکیلا نہیں پہنچتا، بلکہ معاشرہ اس کے لیے ایک انوائرمنٹ بناتا ہے، اور یہی انوائرمنٹ اس کے کردار، علم اور اعمال پر اثر ڈالتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر معاشرہ انسان کو بناتا ہے تو معاشرے کو کون بناتا ہے؟ الفارابی کے آئیڈیل پولیٹیکل آرڈر میں حکمران کا کردار محض ایڈمنسٹریٹو نہیں، اس کے نزدیک بہترین رولر ایسا شخص ہونا چاہیے جو حقیقت، انسانی فطرت اور انسانی پرفیکشن کے بارے میں گہری سمجھ رکھتا ہو۔ لیکن صرف جاننا بھی تو کافی نہیں، اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف لوگوں کو ان کی صلاحیتوں اور حالات کے مطابق کیسے گائیڈ کیا جائے۔ یعنی الفارابی کے نزدیک حکمران کا کام صرف قانون نافذ کرنا نہیں، بلکہ حکمران ایک طرح سے پورے شہر کی انٹلیکچوئل اور مورل ڈائریکشن کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہاں الفارابی کا تصور ماڈرن آڈینس یعنی ڈیموکریٹک مائنڈز کے لیے آسان نہیں، کیونکہ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی حکمران یہ کہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے واقعی کیا اچھا ہے، تو اس کے بعد اختیار کی حد کہاں ختم ہوگی؟ سیدھے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمران طے کرے گا کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں الفارابی کا فلسفہ ہمیں صرف متاثر نہیں کرتا بلکہ ہمیں انکمفرٹیبل بھی کر دیتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور ہر بار انسان سمجھتا ہے بس یہ مل جائے پھر سکون ہو جائے گا، مگر چیز ملتے ہی اگلی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اگر انسان کی ہر خواہش پوری کرنا ہی حقیقی سعادت ہوتی تو شاید انسان جتنا زیادہ حاصل کرتا اتنا ہی مکمل ہو جاتا۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ مجھے کیا چاہیے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ کیوں چاہیے، اور شاید یہ دونوں سوال انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ایک اچھے معاشرے کو الفارابی ایک منظم جسم سے تشبیہ دیتا ہے جس میں ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ وہ کام نہیں کر سکتی جو ہاتھ کرتا ہے، دل وہ کام نہیں کر سکتا جو پاؤں کرتے ہیں، مگر پورا جسم تبھی صحیح طور پر کام کرتا ہے جب اس سے مختلف حصے مربوط ہوں۔ اب مزید سمجھنے کے لیے موسیقی کو یہاں دوبارہ لے کر آتے ہیں، کیونکہ شروع میں ہم نے ایک ساز دیکھا تھا، اب ہمارے سامنے ایک شہر ہے اور دونوں کے درمیان ایک لفظ مشترک ہے، نظم، ڈسپلن۔ لیکن انسان ساز نہیں، اس کے پاس عقل ہے، اختیار ہے، خواہش ہے، انتخاب ہے۔ اسی لیے انسان کو صرف ٹیون نہیں کیا جا سکتا، اسے تعلیم دینی پڑتی ہے، اسے قائل کرنا پڑتا ہے، اسے بہتر انتخاب سکھانا پڑتا ہے۔ اور اسی لیے الفارابی کے ہاں ایجوکیشن، ایتھکس، پولیٹکس اور ریلیجن ایک دوسرے سے الگ آئس لینڈ نہیں رہتے، بلکہ وہ ایک بڑے انٹلیکچوئل سسٹم کے حصے بن جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک تصویر کو مکمل اور صاف دیکھنے کے لیے مختلف پزلز کو جوڑنا پڑتا ہے۔ الفارابی ایک آئیڈیل آرڈر کا تصور دیتا ہے، مگر اس آئیڈیل آرڈر کے ساتھ پاور کا مسئلہ خود بخود آ جاتا ہے۔ یہاں شاید اس پورے ایپیسوڈ کا سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ ہم ورچوئس سٹی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ الفارابی صرف ایک آئیڈیل گورنمنٹ ڈیزائن کر رہا تھا، لیکن اس کی پولیٹیکل فلسفی کی بنیاد اس سے پہلے رکھی جا چکی تھی۔ الفارابی نے پہلے انسان کے بارے میں سوال کیا، پھر انسانی پرفیکشن کے بارے میں، پھر ہیپینس کے بارے میں، پھر معاشرے کے بارے میں، اور آخر میں پولیٹکس کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ الفارابی کے ہاں پولیٹکس انسانی فلسفے کا آخری باب بنتی ہے۔ الفارابی کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، لیکن اس کے خیالات کی عمارت صدیوں بعد بھی ایسے ہی کھڑی ہے جیسے پہلے دن۔
ہم اکثر عظیم تہذیبوں کو ان کے محلوں سے یاد کرتے ہیں، ان کی جنگوں سے، ان کے بادشاہوں سے، ان کی فتوحات سے، مگر کبھی کبھی کسی تہذیب کی اصل عظمت اس سوال میں چھپی ہوتی ہے جو اس تہذیب نے اپنے انسان کے بارے میں پوچھا ہوتا ہے۔ الفارابی جو ہماری تہذیب کا حصہ ہے، اس نے بھی ایسا ہی سوال پوچھا، کیا انسان کو صرف زندہ رہنے کے لیے معاشرہ چاہیے، یا ایسا معاشرہ بھی ممکن ہے جو انسان کو اس سے بہتر بنا دے جو وہ آج ہے؟ شاید اسی سوال کی روشنی میں الفارابی کا چراغ آج بھی جل رہا ہے، کیونکہ اگر تاریخ میں کچھ چراغ گم بھی ہو جائیں تو ان کی روشنی ہمیشہ کے لیے نہیں جاتی۔ ایسا ہی ایک اور چراغ ہماری اگلی قسط کی بنیاد ہے، اخلاقیات کی باغبانی کرنے والا ابن مسکویہ۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور جانے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا۔